فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے چینل پہ ہم مل کر جس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں وہ کتاب ہے الکوثر فی تفسیر القرآن، آیت اللہ محسن علی نجفی صاحب کی، جلد دوم، سورہ نساء۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان اللہ کان علیما حکیما۔ اور شوہردار عورتیں بھی تم پر حرام ہیں مگر جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں، یہ تم پر اللہ کا فرض ہے۔ ان کے علاوہ باقی عورتیں تم پر حلال ہیں۔ ان عورتوں کو تم مال خرچ کر کے اپنے عقد میں لا سکتے ہو بشرطی کا نکاح کا مقصد عفت قائم رکھنا ہو، بے عفتی نہ ہو۔ پھر جن عورتوں سے تم نے متع کیا ہے ان کا طے شدہ مہر بطور فرض ادا کرو، البتہ طے کرنے کے بعد آپس میں رضامندی سے مہر میں کمی بیشی کرو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، یقیناً اللہ بڑا جاننے والا حکمت والا ہے۔ تشریح کلمات المحسنات حاصواد نون الحسن سے ہے جس کا معنی محفوظ قلعہ، اس سے عفیفہ عورت کو حسان کہتے ہیں۔ عورت نکاح کے حصار میں آنے کے بعد محسنہ کہلاتی ہے۔ الصفا سین فہا مسافحین زنا بدکاری۔ تفسیر آیات۔ والمحسنات، اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے کہ سابقہ آیت میں مذکورہ عورتوں کے علاوہ شوہردار عورتیں بھی تم پر حرام ہیں۔ ایک عورت کا ایک ہی شوہر ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، الا ما ملکت ایمانکم، اس سے وہ شوہردار کافر عورتیں مستثنیٰ ہیں جو اسیر ہو کر مسلمان کے قبضے میں آ جاتی ہیں۔ صفحہ نمبر 283 آ جاتی ہیں کہ اگر ان کے شوہردار الحرب میں موجود ہوں تو ان کے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس صورت میں حکومت ان کنیزوں کو اگر آزاد کر دے یا ان سے فدیہ لے یا انہیں مسلم قیدیوں کے تبادلے میں آزاد کر دے تو بھی درست ہے، اور اگر ان کنیزوں کو سپاہیوں میں تقسیم کر دے، اس صورت میں یہ سپاہی اس کنیز کا مالک بن جاتا ہے۔ اس صورت میں مالک اپنی کنیز کے ساتھ بعنوان مملوکہ مقاربت کر سکتا ہے جیسا کہ دوسری عورتوں سے بعنوان عقد نکاح مقاربت کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عورتیں حلال ہیں لیکن بطور حسان حلال ہیں، بطور صفا حلال نہیں ہیں۔ محسنین، جب کوئی عورت کسی مرد کے حق میں آ جاتی ہے تو وہ عورت دوسرے مردوں کے لیے حرام ہو جاتی ہے، چونکہ اب یہ عورت اپنے شوہر کے حصار حصار میں محفوظ ہو گئی ہے۔ عورت جب مرد کے نکاح میں آ جاتی ہے تو اس کی عفت کا تحفظ مل جاتا ہے، زن و شوہر کے تعلقات کو قانونی حیثیت مل جاتی ہے، اس نسوانی عفت و آبرو کو تحفظ مل جاتا ہے۔ یہ تعلقات ایک عہد و پیمان اور ذمہ داری اور وہ مسئولیت کی بنا پر قائم ہوتے ہیں۔ نیز ان تعلقات کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوگی اسے بھی حسب نسب کے حوالے سے تحفظ حاصل ہوگا۔ لہٰذا بعض معاصر حضرات کا یہ کہنا کہ متع میں تحفظ نہیں ہے، لہٰذا حسان کی شرط سے متع کی نفی ہوتی ہے، محض عصبیت پر مبنی تفسیر بالرائے ہے، کیونکہ متع بھی ہے
جب عورت کسی مرد کے عقد میں ہوتی ہے تو دوسرے مردوں پر حرام ہوتی ہے۔ نمبر 2، آپس کے تعلقات کو قانونی عہد و پیمان کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 3، ان تعلقات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد کو بھی حسب النفس کے حوالے سے تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 4، اس عقد میں مال یعنی حق و مہر کا ذکر بھی ضروری ہے۔ بہتر ہے کہ عقد و متع اور عقد دائمی میں مشترکہ امور پر ایک نظر ڈالیں۔ عقد متع اور عقد دائمی کے مشترکہ امور: نمبر 1 عقد، نمبر 2 حق مہر، نمبر 3 حق حسانت، نمبر 4 نشر حرمت، نمبر 5 عدت، نمبر 6 عقد کے لیے سببی و نسبی معنی نہ ہونا، نمبر 7 اولاد کا وارث بن جانا، نمبر 8 ولی کی اجازت کی ضرورت۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، صفحہ نمبر 283 کے حاشیے میں جو بیان اور تفسیر حوالہ لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے، تفصیلی حوالہ ہے وہ یہ: نمبر 1 تدبر قرآن جلد 2 صفحہ نمبر 278۔ نمبر 2 تعجب کا مقام ہے کہ بعض معاصر حضرات نے نہایت غیر ذمہ داری سے لکھا ہے کہ متع میں عدت نہیں ہے۔ ملاحظہ ہو تفہیم القرآن سورہ مومنون و ڈاکٹر وہبہ الزجیلی تفسیر منیر جلد 5 صفحہ نمبر 13 میں بھلا کوئی ایسا حکم ہو سکتا ہے جس میں تطہیر رحم کے بغیر اختلاط نسل کی اجازت دی گئی ہو، یا کسی شخص نے آج تک ایسا فتویٰ دیا ہے؟ حضرت امام خوئی رضوان اللہ تعالی علیہ اس جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں: سبحانک اللہم بار الہ، گواہ رہنا کہ شیعوں پر یہ کتنا بڑا الزام ہے۔ متقدمین اور متاخرین شیعہ فقہ کی کتب قارئین کے سامنے ہے، آج تک کسی شیعہ فقیہ کی طرف یہ قول منسوب نہیں ہے۔ یہ فتویٰ شاذ و نادر کے طور پر بھی فقہی کتب میں موجود نہیں۔ چہ جائے گا یہ کوئی اجماعی مسئلہ ہے ہو، ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب شیعہ پر الزام لگانے والے دادگاہ الہی میں پیش ہوں گے۔ وَهُنَالِكَ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ۔ نمبر 3 عقد متع کی ان حدود و قیود کو دارمی نے اپنی سنن جلد 2 صفحہ نمبر 140، تبری نے اپنی تفسیر جلد 5 صفحہ نمبر 9، خازن نے اپنی تفسیر جلد 1 صفحہ نمبر 257 اور مسلم نے اپنی صحیح باب المتع میں ذکر کیا ہے۔ یہ وہی تحفظ ہے جو دائمی عقد نکاح میں حاصل ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 284۔ ہیڈنگ ہے عقد متع اور عقد دائمی میں فرق۔ مدت کا تعین: نمبر 1 مدت کا تعین ہے۔ نمبر 2 طلاق کی جگہ ابرہ مدت یا مدت کا ختم ہو جانا۔ نمبر 3 زوجین میراث نہیں لیتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ عورتیں اس صورتحال میں جب ان سے عہد و پیمان کریں اور ازواجی تحفظ اور حقوق فراہم کریں جس میں خاندان، گھر، بچوں، عزت و آبرو اور عصمت و عفت کا تحفظ ہے۔ صفح غیر مصافحین: مرد و عورت میں ایسے تعلقات کو صفح کہتے ہیں جس میں ایک دوسرے پر کوئی ذمہ داری اور مسئولیت عائد نہیں ہوتی، صرف اور صرف شہوت رانی، اور وہ بھی غیر ذمہ دارانہ طریقے سے۔ اس تعلق کے قائم ہونے سے پہلے کوئی عہد و پیمان نہ بعد میں، جس میں نہ عورت نہ تو عورت کی عفت و عصمت کی کوئی قیمت اور قدر ہے اور نہ اس تعلق کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد کی کوئی ضمانت اور کفالت ہے۔ فَمَا اسْتَمَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ الف یہ آیت متع سے متعلق مشہور ہے جس میں متع کی تشریح کا نہیں بلکہ پہلے سے تشریح شدہ متع کے مہر کا حکم بیان ہو رہا ہے۔ بے حرام عورتوں کے ذکر کے بعد فرمایا ان کے علاوہ باقی عورتیں تم پر حلال ہیں، ان عورتوں کو تم مال خرچ کر کے اپنے عقد میں لا سکتے ہو بشرطیکہ کا عقد کا مقصد عفت قائم رکھنا ہو، بے عفتی نہ ہو۔ اس پر ایک فرع یعنی متع کا ذکر فرمایا، بس جن عورتوں سے تم نے متع کیا ہے ان کا طے شدہ مہر بطور فرض ادا کرو۔ جیم عقد دائمی کے حق مہر کا ذکر سورہ بقرہ آیت نمبر 237 میں آ چکا ہے۔ اس آیت میں عقد متع کے طے شدہ مہر کا بھی ذکر ہے۔ دال ان آیات کا نزول ہجرت کے بعد مدنی زندگی کے اوائل میں ہوا، چنانچہ جنگ احد کے بعد میراث کے احکام نازل ہوئے اور سن 4 ہجری میں بنی نذیر کا اخراج عمل میں آیا اور 5 ہجری میں تیمم کا حکم آیا، لہٰذا لازمی طور پر یہ آیت بھی مدنی ہے۔ دال کے بعد ہے جنسی خواہش ایک فطری اور انسانی ضرورت ہے، یہ کوئی نامناسب عمل نہیں ہے جیسا کہ عیسائیت کے ہاں تصور ہے۔ اسلام نے اسے ایک پاکیزہ عمل قرار دیا ہے، اس کے لیے قوانین، احکام اور آداب بیان کیے ہیں۔ یہ بایولوجیکل
اعتبار سے بھی جسم کی ایک اہم ضرورت ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اسے بیرونی دباؤ کے ذریعے روکنا صحت اور فکری اعتبار سے بہت سے مضرات کا سبب بن جاتا ہے۔ اسے دبانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اس صفحے پر جو حوالے استعمال ہوئے سورہ نساء آیت نمبر 25، صفحہ نمبر 285۔ دبانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا بلکہ معاشرے میں بہت سے مفاسد پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے درست فرمایا، ترجمہ ہے، امت محمد کے لیے متع اللہ کی طرف سے ایک رحمت تھا۔ اگر حضرت عمر اسے ممنوع قرار نہ دیتے تو شقی کے سوا کوئی زنا نہ کرتا۔ عقد متع سے منکوحہ عورت زوجہ شمار ہوتی ہے، چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جب متع جائز اور رائج تھا تو اس کا ذکر زوجہ کے مقابلے میں نہیں ہوتا تھا، جیسا کہ مملوکہ کنیز کا ذکر آتا ہے، بلکہ اسے ازدواج میں شامل رکھا گیا۔ چنانچہ مکہ میں نازل ہونے والے سورہ مومنون میں فرمایا، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنے بیویوں اور ان کنیزوں کے جو ان کی ملکیت ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ متع کی عورت کنیز یقیناً نہیں ہے، اگر زوجہ بھی نہیں ہے تو یہ تیسری قسم کی عورت ہو گئی، جس سے زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور بالخصوص مکی زندگی میں بعض کے نزدیک جنگ خیبر تک اور بعض کے نزدیک فتح مکہ تک جنسی تعلقات استوار کرنا جائز اور رائج تھا، لہذا اس کا ذکر آیت میں ضرور آتا۔ چنانچہ امام زمخشری نے کشاف جلد 3 صفحہ نمبر 26 میں تسلیم کیا ہے کہ متع ازواج میں شامل ہے۔ قرطبی نے اپنی تفسیر جلد 5 صفحہ نمبر 132 میں لکھا ہے، قدیم اور بعد کے تمام علماء نے اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کیا ہے کہ متع نکاح کی ایک قسم ہے جو معین مدت کے لیے ہوتا ہے، جس میں میراث نہیں ہے۔ مقام تعجب تو یہ ہے کہ اہل سنت کے معتد مصفرین نے کہا کہ سورہ مومنون کی اس آیت سے متع کا حکم منسوخ ہو گیا، یعنی وہ حکم جو فتح خیبر یا فتح مکہ تک جائز اور رائج رہا وہ بہت پہلے مکہ میں نازل ہونے والی ایک آیت کے ذریعے منسوخ ہو گیا تھا۔ تو اب بتائیں کہ کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی منشا کے خلاف حرمت متع کے خلاف تھے، جنہوں نے متع کو منسوخ ہونے کے باوجود رائج رکھا، یا مفسرین اللہ اور رسول کی منشا کے خلاف خلیت متع کے خلاف ہیں؟ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک معتد بتعداد نے روایت کی ہے کہ یہ آیت متع کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ نمبر 1، ابن عباس تفسیر طبری جلد 5 صفحہ نمبر 9، احکام القرآن حساس جلد 2 صفحہ نمبر 178، اور مزید اس صفحے پر جو حوالے استعمال ہوئے ہیں، نہایت المجتہد جلد 2 صفحہ نمبر 57، تفسیر قربتی جلد 5 صفحہ نمبر 130، تفسیر سمرقندی جلد 1 صفحہ نمبر 346، اور سورہ مومنون کی آیت نمبر 6 صفحہ نمبر 286۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے عمران بن حسین مسند احمد جلد 4 صفحہ نمبر 436، صحیح بخاری جلد 2۔ نمبر 3 ابن کعاب احکام القرآن حساس جلد 2 صفحہ نمبر 178۔ نمبر 4 عبداللہ بن مسعود شرح صحیح مسلم نووی جلد 9 صفحہ نمبر 81۔ تابعین میں سعید بن جبیر، قتادہ، مجاہد، صدی، الحکم، شعبہ اور ابو ثابت حلید متع کے قائل تھے اور اس آیت سے استدلال کرتے تھے۔ رہا یہ سوال کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد متع کے بارے میں کیا موقف تھا، اس سلسلے میں ہم قدر تفصیل سے وہ مراحل بیان کریں گے جن سے مسئلہ گزرا ہے۔ اصحاب رسول، اب ہیڈنگ ہے اصحاب رسول بعد از وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس مرحلے میں آپ مطالعہ فرمائیں گے کہ امت محمدیہ میں حلیت متع کے بارے میں کوئی اختلاف نہ تھا اور سب اس کی حلیت کے قائل تھے۔ جن اصحاب کے اسماء گرامی ہم تک پہنچے ہیں وہ درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 امیر المومنین علی علیہ السلام کا یہ فرمان مشہور ہے کہ اگر عمر نے متع کو ممنوع قرار نہ دیا ہوتا تو شقی کے سوا کوئی زنا نہ کرتا۔ ملاحظہ ہو کنز الاعمال جلد 8 صفحہ نمبر 294، البحر المحیط جلد 3 صفحہ نمبر 589۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے ابن عباس احکام القرآن حساس زاد المیعاد ابن قیم وغیرہ صحیح مسلم جلد 1 صفحہ نمبر 467 میں آیا ہے، کان ابن عباس یا امر بالمعتہ، ابن عباس متع کے حکم دیا کرتے تھے۔
کنز الایمان میں عروہ بن زبیر کے روایت میں آیا ہے کہ ابن عباس نے کہا، تعجب کا مقام ہے کہ ہجرت متعہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں، یہ لوگ ابو بکر و عمر کی باتیں سناتے ہیں۔ نیز عطا نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں، میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے متع اللہ کی طرف سے ایک رحمت تھا، اگر عمر اسے ممنوع قرار نہ دیتے تو شقی کے سوا کوئی زنا نہ کرتا۔ نمبر 3، عمران بن حسین خزاعی، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں متع کیا، پھر قرآن میں اس کے بارے میں کوئی اور حکم نازل نہیں ہوا۔ ایک شخص نے اپنی ذاتی رائے سے جو جی میں آیا کہہ دیا، ملاحظہ ہو یہ صحیح بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 176، صحیح مسلم جلد 2 صفحہ نمبر 900، سنن بہقی جلد 5 صفحہ نمبر 20۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے جابر بن عبداللہ انصاری، صحیح مسلم جلد 2 صفحہ نمبر 1022۔ اس صفحے پر جو بھی اور مزید حوالہ استعمال ہوئے ہیں وہ ملاحظہ ہو تفسیر سمرقندی جلد 1 صفحہ نمبر 346۔ اب ہم آتے ہیں صفحہ نمبر 287 پر۔ عبداللہ بن مسعود، پوائنٹ نمبر 5 ہے عبداللہ بن مسعود، صحیح مسلم جلد 2 صفحہ نمبر 1022، صحیح بخاری جلد 8 صفحہ نمبر 7، کتاب النکاح۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے عبداللہ بن عمر، قسم خدا کی ہم عہد رسالت میں زنا کرنے والے تھے اور نہ بے عفتی کرنے والے، یعنی متع جائز نکاح ہے، ملاحظہ ہو مسند احمد جلد 2 صفحہ نمبر 95۔ پوائنٹ نمبر 7 ابو سعید خدری، ہم نے خلافت عمر کی نصف مدت تک متع کیا، مدت القاری عینی جلد 8 صفحہ نمبر 310۔ پوائنٹ نمبر 8 ہے ابن ابی بن کعب، تفسیر طبری جلد 5 صفحہ نمبر 9۔ پوائنٹ نمبر 9 ہے ابو ذر الغفاری، زاد المعاد ابن قیم، جلد 1 صفحہ نمبر 207، صحیح مسلم جلد 2 صفحہ نمبر 897۔ پوائنٹ نمبر 10 ہے زبیر بن عوام، عبداللہ بن زبیر نے ابن عباس کو حلیت متعہ کا طعنہ دیا تو ابن عباس نے کہا، تم اپنی والدہ سے پوچھو، چنانچہ پوچھنے پر اس کی والدہ اسماء بنت ابی بکر نے کہا، تجھے میں نے عقد متعہ ہی سے جنا ہے۔ عقد الفرید جلد 2 صفحہ نمبر 139۔ پوائنٹ نمبر 11 اسماء بنت ابی بکر، سند ابو داؤد طیالسی صفحہ نمبر 227، عقد الفرید جلد 2 صفحہ نمبر 139۔ پوائنٹ نمبر 12 سمرتا ابن جندب یا سمیر بن جندب الاصابہ جلد 2 صفحہ نمبر 81۔ پوائنٹ نمبر 13 معاویہ بن ابی سفیان، ابن حزم نے المعلی میں اور زرقانی نے شرح موطا میں ذکر کیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 14 سلمہ بنت امیہ الاصابہ جلد 2 صفحہ نمبر 63۔ پوائنٹ نمبر 15 معبد بن امیہ زرقانی، شرح موطا۔ پوائنٹ نمبر 16 خالد بن مہاجر مخزومی، صحیح مسلم جلد 1 صفحہ نمبر 396۔ پوائنٹ نمبر 17 ربی بن امیہ موطا امام مالک، صفحہ نمبر 369، امام شافعی کتاب الام جلد 7 صفحہ نمبر 219 یہ بہقی جلد 7 صفحہ نمبر 216۔ اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ ہے تابعین۔ تابعین میں پوائنٹ نمبر 18 سعید بن جبیر، تفسیر شوکانی جلد 1 صفحہ نمبر 474۔ پوائنٹ نمبر 19 طاؤس یمانی ابن حزم المعلی 20 عطا مدنی، صحیح مسلم جلد 2 صفحہ نمبر 1023۔ پوائنٹ نمبر 22 سدی تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ نمبر 474۔ پوائنٹ نمبر 22 مجاہد تفسیر ابن کثیر 1 جلد 1 صفحہ نمبر 474۔ 23 ظفر بن اوس مدنی البحر الرائق اللہ ابن نجم 24 حکم تفسیر طبری جلد 5 صفحہ نمبر 9۔ 25 عمرو بن حریث قریشی کنز الاعمال جلد 8 صفحہ نمبر 293۔ صفحہ نمبر ہے 288۔ اب ہمیں صفحہ نمبر 288 پہ مذہب عربہ میں سے امام مالک بھی بنابر قول متعہ کی حلیت کے قائل تھے۔ ملاحظہ ہو طبیان الحقائق شرح کنز الدقائق
مجمع نہار جلد 1 صفحہ نمبر 271، المبسوط سرخسی فتاوی الفرغانی، الکافی فی الفروع الحنفیہ، العنایہ فی شرح الہدایہ فی شرح البدایہ وغیرہ۔ ان کے علاوہ ابن جری فقیہ مکہ نے خود 90 عورتوں سے مطع کیا۔ تہذیب التہذیب جلد 2 صفحہ نمبر 416۔ عبد الملک بن عبدالعزیز مکی فقہ مکہ، اصحاب بن عباس اہل مکہ و اہل یمن سے ملاحظہ ہو۔ تفسیر قرطبی جلد 5 صفحہ نمبر 132۔ الاستیعاب ابو حیان اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام اور تابعین کی ایک جماعت اہلیت مطع کی قائل رہی ہے۔ البحر المحیط جلد 3 صفحہ نمبر 589۔ امام احمد بن حنبل اضطراری حالت میں مطع کو جائز کہتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ نمبر 474۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 288 پر ہیڈنگ ہے آیت مطع کی ایک قراءت الی اجل مسمى۔ درجہ ذیل اصحاب و معلمین قرآن نے اس آیت کی یہ قراءت اختیار کی ہے کہ جس سے اس آیت سے حکم مطع اور واضح ہو کر سامنے آتا ہے۔ وہ قراءت یہ ہے کہ فَمَا اسْتَطَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پھر جن عورتوں سے تم نے ایک مقررہ مدت تک مطع کیا ہے ان کا طے شدہ مہر بطور فرض ادا کرو۔ اس قراءت کے مطابق إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ایک مقررہ مدت تک اس آیت کا حصہ ہے۔ اس قراءت کو حضرت ابن عباس، ابن ابی بن کعب، حبیب ابن ثابت، سعید ابن جبیر، سعدی بن عبداللہ بن مسعود نے اختیار کیا ہے۔ ملاحظہ ہو روح المعانی جلد 5 صفحہ نمبر 5، تفسیر الطبری جلد 5 صفحہ نمبر 9، بیہقی کشاف، تفسیر قرطبی نوری شرح صحیح مسلم جلد 9 صفحہ نمبر 181 وغیرہ میں اسے قراءت شاذہ کر کے مسترد کرتے ہیں، جبکہ حضرت ابن عباس، ابن ابی کعب، عبداللہ بن مسعود جیسے معلمین قرآن کے اختیار کردہ قراءت کو شاذ قرار دینا بھی نہایت ناانصافی ہے۔ ان تمام شواہد کا مطالعہ کرنے کے بعد تدبر قرآن جلد 2 صفحہ نمبر 278 کے مؤلف کی اس عبارت کو پڑھ لیجئے۔ اگر کوئی شخص کسی عورت سے ایک وقتی اور عارضی تعلق پیدا کرتا ہے تو گو اس کے لیے اس نے نکاح کی رسم بھی پوری کی ہو اور اسے مال بھی دیا ہو، لیکن یہ احسان نہیں ہوا۔ یہ محض پیشاب کرنے کے لیے ایک پیشاب خانہ تلاش کیا گیا ہے، جس سے مقصود محض وقتی طور پر مسانے کے بوجھ کو ہلکا کر لینا ہے۔ قرآن نے یہ شرط لگا کر مطع کے اس مکروہ رواج کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا جو جاہلیت میں رائج تھا۔ صفحہ نمبر 289 دیکھ لیجئے یہ لوگ اسلامی تعلیمات کے بیان میں کس قدر امین ہیں۔ مطع کو جاہلیت کے مکروہ رواج بتا کر اپنی امانت پر کس احسن انداز سے ضرب لگائی ہے۔ کیا امت قرآن ایسے امینوں سے کسی اصلاح تحریر کی امید رکھ سکتا ہے؟ جابر نقل کرتے ہیں تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ اور حضرت ابوبکر کی زندگی میں اور حضرت عمر کی خلافت کے آخری دنوں تک مطع کو حلال کہتے تھے۔ ابن حزم المحلی۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے نسخ۔ اس بات پر تقریباً سب کا اتفاق ہے کہ عصر رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں مطع حلال اور رائج تھا اور اس میں استمتاع سے مراد نکاح مطع ہے۔ حضرت عمر کی طرف سے ممنوع ہونے کے بعد یہ دعویٰ شروع ہو گیا کہ آیت مطع منسوخ ہو گئی اور اس سلسلے میں آنے والے متضاد اقوال کی تعداد 22 اقوال تک پہنچ چکی تھی۔ خیبر کے روز منسوخ ہوا، حجۃ الوداع کے موقع پر منسوخ ہوا، غزوہ تبوک کے موقع پر، اوطاس کے موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر 3 مرتبہ حلال کیا گیا اور 3 مرتبہ حرام گردانا گیا، 7 مرتبہ حلال کیا گیا اور 7 مرتبہ حرام گردانا گیا۔ عصر رسالت میں مطع حلال اور رائج ہونا مسلمہ ہونے کے باوجود ہمارے کچھ معاصر اہل قلم نے تو یہاں تک جسارت کر دی کہ یہ جاہلیت کی ایک رسم ہے، محض زنا ہے۔ اسلام نے اس مکروہ اور رواج کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا وغیرہ۔ شنہ عرفها من احزم فتح مطع ایک امر واقع نہ ہونے کی وجہ سے اس میں تضاد اور اضطراب واقع ہونا ایک طبعی امر ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِمَا اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ خلاصہ یہ ہے کہ نسخ مطع کے لیے قرآنی آیات اور احادیث کی نہایت ناقابل قبول توجیہ پیش کرنے کی دانستہ سعی کی گئی ہے۔
آیا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم سے متع کا حکم منسوخ ہو گیا کیونکہ متع کی عورت منکوحہ زوجہ نہیں ہے۔ جواب پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ اس آیت کو ناسخ کے طور پر پیش کرنے والے یہ بھول گئے کہ یہ آیت بالا جمع مکی ہے، جبکہ مخالف بھی معترف ہے۔ متع کم از کم فتح خیبر تک جائز اور رائج رہا ہے، بلکہ اس آیت سے تو بطور قطع و یقین ثابت ہوتا ہے کہ متع منکوحہ عورتیں ازدواج میں داخل ہے۔ اس صفحے پر جو حاشیہ ہے نیچے اس کے اندر مزید تفصیل حوالے کے ساتھ لکھی ہے۔ یہ مصادر تشریح کا علم نہ اپنے فقہی قواعد سے آگاہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر کوئی شخص اپنے محارم ماں بیٹی بہن کے ساتھ عقد کر کے ہم رستی کرے تو یہ زنا نہیں ہے، اس پر حد جاری نہیں ہوگی۔ وکیل یہ پیش کرتے ہیں کہ لعن صورت العقد شبہ، کیونکہ عقد کی وجہ سے شبہ لاحق ہو گیا۔ ملاحظہ ہو المغنی جلد 9 جلد 10 صفحہ نمبر 49، المبسوط جلد 9 صفحہ نمبر 85، فتح القدیر جلد 5 صفحہ نمبر 35۔ متع نہ محرم ماں بیٹی کے ساتھ نعوذ باللہ عقد ہے، نہ زنا کے لیے کرائے کی عورت کے ساتھ ہم بستری ہے، بلکہ جن عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہے ان عورتوں کے ساتھ ایجاب و قبول، مدت اور حق مہر کا تعین کے ساتھ ہونے والا ایک کامل عقد ہے۔ تدبر القرآن جلد 2 صفحہ نمبر 278، سورہ نساء آیت نمبر 82۔ اور اگر یہ اللہ کے سوا اور کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یہ لوگ اس میں بڑا اختلاف پاتے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 6۔ مولانا مودودی تفہیم القرآن جلد 3 صفحہ نمبر 266۔ سورہ مومنون کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متع کی حرمت کا آخری اور قطعی حکم فتح مکہ کے سال دیا ہے، اس سے پہلے اجازت کے ثبوت صحیح احادیث میں پائے جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 290 صفحہ نمبر 290 میں ہے۔ کیونکہ نزول آیت کے موقع پر متع جائز اور رائج تھا، آیت میں نے اس ازواج میں شامل رکھا۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے آیہ میراث سے متع کا حکم منسوخ ہو گیا کیونکہ نکاح متع سے زوجین وارث نہیں بنتے۔ جواب یہ آیت ارث سے مخصوص ہے، اس آیت کا عقد متع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے طلاق سے متع کا حکم منسوخ ہو گیا کیونکہ عقد متع میں طلاق نہیں ہوتی۔ جواب آیا طلاق محل طلاق بیان نہیں کرتی کہ طلاق کہاں واقع ہوتی ہے اور کہاں واقع نہیں ہوتی۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے سنت سے حکم متع منسوخ ہو گیا، اس بارے میں چند روایات صحیح وغیرہ صحیح میں موجود ہیں۔ جواب اولاً خبر واحد سے حکم قرآن منسوخ نہیں ہو سکتا، ثانیاً یہ روایات ان کثیر روایت کے ساتھ متصادم ہیں جو کہتی ہیں کہ متع خلافت عمر تک جائز اور رائج رہا۔ چنانچہ جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ صحیح مسلم باب نکاح متع، مسند احمد بن حنبل، سنن بہقی جلد ہفتم باب نکاح متع میں موجود ہے۔ صحیح مسلم میں عمران بن حسین سے روایت ہے آیت متع کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ میں نازل ہوئی اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس پر عمل بھی کیا۔ اس کے بعد نہ تو کوئی ایسی آیت نازل ہوئی جو متع کو منسوخ کرے اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ بعد میں ایک شخص نے اپنی مرضی سے جو چاہا کہہ دیا۔ عبداللہ بن عباس کی روایت احکام القرآن حساس جلد 2 صفحہ نمبر 147، عمران بن حسین کی روایت مسند احمد بن حنبل جلد 3 صفحہ نمبر 380۔ خود حضرت عمر کی روایت متعتان کانتا علی عہد رسول اللہ انا احرمها، عہد رسالت میں 2 متع حلال تھے، میں انہیں حرام کر رہا ہوں، احکام القرآن جلد 2 صفحہ نمبر 152۔ حضرت علیہ السلام کا فرمان ہے اگر عمر متع کو ممنوع قرار نہ دیتا تو شقی سے کے سوا کوئی زنا نہ کرتا۔ کنز الاعمال جلد 8 صفحہ نمبر 294۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائز الخطا مجتہد ہیں؟ معاذ اللہ کوثر جی حضرت عمر کے اس عمل کو تسلیم کرتے ہوئے اس اجتہادی اختلاف قرار دیتے ہیں اور یہ نظریہ قائم کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صفحہ نمبر 291 کے ساتھ اجتہادی اختلاف ہو سکتے ہیں۔
شرح تجدید باب الامامہ میں لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حضرت عمر کا فتویٰ کوئی قابل اعتراض بات نہیں، کیونکہ اجتہادی مسائل میں مجتہدین کا باہمی اختلاف کوئی نئی بات نہیں، یعنی ایک مجتہد عمر کے دوسرے مجتہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس جگہ علامہ سید مرتضیٰ عسکری لکھتے ہیں اے اسلام کے مرثیہ خواہ اٹھ اسلام کا مرثیہ پڑھ۔ حالانکہ شیعہ سنی دونوں کا یہ متفقہ موقف ہے، نص کی موجودگی میں اجتہاد جائز نہیں۔ اس کے باوجود امت کے ایک فرد کا مقابلہ وما ينطق عن الہوا کے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی امت بذریعہ اجتہاد اپنے رسول کے خلاف جا سکتی ہے، وہ بھی حلال و حرام اور تشریح کام میں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام مجتہد کی طرح جائز الخطا غیر معصوم معاذ اللہ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ جی ہاں، اسے یہاں صراحتاً کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر علامہ احمدی کی کتاب الاحکام فی اصول الاحکام جلد 4 صفحہ نمبر 222 میں اس بات کی صراحت موجود نہ ہوتی تو اپنے معصوم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس ناپاک کی نسبت پر یقین نہ آتا۔ اس طرح جب یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اموال کی تقسیم مساوایانہ ہوتی تھی، لیکن حضرت عمر تقسیم اموال میں امتیاز کی روش اختیار کر کے مراعات یافتہ طبقہ وجود میں لائے، جس سے اسلامی معاشرے میں طبقاتی معاشرہ ہو گیا، تو یہی جواب دیا جاتا ہے اجتہادی مسائل میں مجتہدین کا باہمی اختلاف کوئی نئی بات نہیں۔ واضح رہے شیعہ اپنے اماموں کو معصوم سمجھتے ہیں، مگر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حکم دینے کا حق نہیں دیتے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ احکام کو بیان کرنے میں معصوم سمجھتے ہیں، یعنی ان سے بیان احکام میں غلطی نہیں ہوتی۔ ابن حزم المحلی میں لکھتے ہیں امت کے کسی فرد کو اس بات میں اختلاف نہیں ہے کہ عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علیہ السلام کو تعویل و اجتہاد کے تحت یہ سمجھتے ہوئے قتل کیا کہ وہ اس اجتہاد میں صائب الرائے ہے۔ اس صفحے پر جو حوالے استعمال ہوئے ہیں سورہ نجم آیت نمبر 3 ملاحظہ ہو قوسہی شرح تجرید صفحہ نمبر 408 صفحہ نمبر 292 اور الفصل بین الملل والنحل میں یہی ابن حزم لکھتے ہیں ابو الغاویہ عمار کا قاتل مجتہد ہے، اجتہاد نے غلطی کی، عمار کے خلاف بغاوت کا ارتکاب کیا، تاہم اس کو ایک اجر ملے گا، مگر عثمان کے قاتلین ایسے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے لیے قتل عثمان میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے۔ شیخ احمد وائلی اپنی کتاب میں فقہ الجنس میں اس جگہ لکھتے ہیں کہ ہم ابن حزم سے پوچھتے ہیں وہ کون سی بات ہے جس نے ابن ملجم اور ابو الغاویہ کو اجتہاد کا حق دیا اور ایک اجر بھی مل گیا، یعنی ابن ملجم کو حضرت علی علیہ السلام کے قتل کرنے کا ایک ثواب بھی مل گیا اور ابو الغاویہ کو حضرت عمار کے قتل کرنے کا ایک ثواب مل گیا، اور ان اصحاب کو اجتہاد کا حق نہ دیا جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا۔ اس امتیاز کا سبب کیا ہے؟ جبکہ حضرت عثمان کے قاتلین تو وہ اصحاب رسول ہیں جن کے گرد قد اسد کے ایک فصیل موجود ہے جسے کوئی پھلانگ نہیں سکتا، ان میں اصحاب بدر بھی ہیں ان کو اجتہاد کی اجازت نہیں ہے، جبکہ حضرت علی علیہ السلام عمار کے قاتل ایسے بے حیثیت لوگ ہیں جن کو حق کی معرفت کے سلسلے میں کوئی مقام حاصل نہیں، مگر انہیں اجتہاد کا حق کیسے مل گیا؟ یہ کہنا حضرت عمر منع متع کے موجود نہیں تھے بلکہ شاید نافذ کرنے والے تھے درست نہیں، کیونکہ یہ نہایت نامعقول ہے کہ حکم خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل اور نافذ کرنا عہد عمر کی نصف مدت تک مؤخر کر دیا گیا ہو۔ بعض اہل قلم حضرات اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ متع عہد رسالت میں رائج رہا اور متع کی حرمت کا آخری اور قطعی حکم فتح مکہ کے سال دیا گیا۔ اس سلسلے سے پہلے اجازت کے ثبوت صحیح حدیث میں پائے جاتے ہیں۔ اس تسلیم اور اعتراف کے باوجود لکھتے ہیں اس کے معنی یہ ہوئے کہ جواز کے لیے زنان اور بازاری کی طرح عورتوں کا ایک ادنا طبقہ معاشرے میں موجود رہنا چاہیے جس سے تمتع کرنے کا دروازہ کھلا رہے، یا یہ کہ متع صرف غریب لوگوں کی بیٹیوں اور بہنوں کے لیے ہو اور اس سے فائدہ اٹھانا صفحہ نمبر 293 اور اس سے فائدہ اٹھانا خوشحال طبقے کے مردوں کا حق ہو۔ کیا خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے اس طرح کے غیر منصفانہ قوانین کی توقع کی جا سکتی ہے؟ کیا خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ کسی ایسے فعل کو مباح کر دیں گے جسے ہر شریف عورت اپنے لیے بے عزتی بھی سمجھے اور بے حیائی بھی؟
تو کیا خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معذاللہ عہد رسالت کے بقول خود معترض فتح مکہ تک ان غیر منصفانہ قوانین کو جاری و ساری رکھا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد زریں کے معاشرے میں زنان بازاری کی طرح عورتوں کو ایک ادنا طبقہ موجود تھا جس سے تمتع کرنے کا دروازہ کھلا رہے؟ آپ نے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ امید کی بلکہ مشاہدہ کیا کہ انہوں نے اپنے عہد میں ایسے فعل کو مباح کر دیا ہو جسے ہر شریف عورت اپنے لیے بے عزتی بھی سمجھے اور بے حیائی بھی۔ ان عندکم من سلطان بہذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ اس مقام پر ہم تفہیم قرآن کی وہ عبارت نقل کرتے ہیں جو لونڈیوں سے شادی کرنے کے بارے میں حاصل ہے آزادی پر ذہنوں میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے لکھی گئی۔ اس میں اس اعتراض کا جواب موجود ہے جو متع کے بارے میں تفہیم القرآن نے اٹھایا۔ عربی محاورہ من فما کا ادینی کا، تیرے منہ سے تجھے رد کرتا ہوں، اس آیت میں اس امر کی صراحت کر رہی ہے کہ منکوحہ بیویوں کے علاوہ مملوکہ عورتوں سے بھی تمتع کی اجازت ہے۔ اس کے لیے تعداد کی کوئی قید نہیں ہے۔ اسی مضمون کی تصریح سورہ نساء آیت نمبر 3، سورہ مومنون آیت نمبر 6، سورہ معارج آیت نمبر 30 میں بھی کی گئی ہے۔ ان تمام آیات میں مملوکہ عورت کو منکوحہ ازواج کے بالمقابل ایک الگ مصنف کی حیثیت سے بیان کیا گیا ہے اور پھر ان کے ساتھ ازدواجی تعلق کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ نیز سورہ نساء کی آیت نمبر 3 منکوحہ بیویوں کے لیے 4 کی حد مقرر کرتی ہے، مگر نہ اس جگہ اللہ تعالیٰ نے مملوکہ عورت کے لیے تعداد کی حد مقرر کی ہے اور نہ دوسری طرف متعلقہ آیات میں ایسی کسی حد کی طرف اشارہ فرمایا ہے، بلکہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کے بعد دوسری عورتوں سے نکاح کرنا یا موجودہ بیویوں میں سے کسی کو طلاق دے کر دوسری بیوی لانا تو حلال نہیں ہے، البتہ مملوکہ عورتیں حلال ہیں۔ اس صفحے پر جو حوالے استعمال ہوئے ہیں حوالے سبق ہیں حوالہ سابق اور سورہ یونس آیت نمبر 68۔ کیا تمہارے پاس اس بات پر کوئی دلیل بھی ہے؟ کیا تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں؟ صفحہ نمبر 294۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ مملوکہ عورتوں کے معاملے میں کوئی حد مقرر نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کی شریعت یہ گنجائش مالدار لوگوں کو بے حساب لونڈیاں خرید کر عیاشی کرنے کے لیے دیتی ہے۔ دراصل یہ تو ایک بے حد بے جا فائدہ ہے جو نفس پرست لوگوں نے قانون سے اٹھایا ہے۔ قانون بجائے خود انسانوں کی سہولت کے لیے بنایا گیا ہے، اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے شریعت میں ایک مرد کو 4 تک بیویاں کرنے کی اجازت دیتی ہیں اور اسے یہ حق بھی دیتی ہیں کہ اسے اپنی بیویوں کو طلاق دے کر دوسری بیویاں لے آئے، اور یہ قانون انسانی ضرورت کے ملحوظ رکھ کر بیان کیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص محض عیاشی کی خاطر یہ طریقہ اختیار کرے کہ 4 بیویوں کو کچھ مدت رکھ کر طلاق دیتا ہے اور پھر ان کی جگہ بیویوں کی دوسری کھیپ لاتا چلا جائے تو یہ قانون کی گنجائشوں سے ناروا فائدہ اٹھانا ہے جس کی ذمہ داری خود اسی شخص پر عائد ہوگی، نہ کہ خدا کی شریعت پر۔ حرمت متع کی روایت حضرت علی علیہ السلام کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ یہ نسبت یقیناً غلط ہے، کیونکہ اول تو روایت صحیح سے ثابت ہے کہ متع خلافت عمر تک رائج اور جائز ہے، ورنہ فتح مکہ تک صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ حضرت علیہ السلام خیبر کے موقع پر حرمت متع کے قائل ہوں؟ نیز ابن عباس کے رجوع کا مسئلہ تو اس سے بھی واضح البتلان ہے، کیونکہ ان کا رجوع آیا علی ازواجہم وما ملکت ایمانہم کے ذریعے منسوخ ہونے کے ساتھ مربوط گردانا گیا ہے۔ ابن عباس کا حلیت متع کا موقف یقیناً اس آیت کے نزول کے بعد بلکہ عصر رسالت کے بھی بعد عہد عمر میں سب کے لیے مشہور رہا ہے۔ یہ روایت بھی قابل قبول نہیں ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر متع کو حرام کیا گیا، کیونکہ اس روایت میں کہا گیا کہ رسول
صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن اور خانہ کعبہ کے درمیان کھڑے ہو کر حرمت متع کا اعلان فرمایا، جب کہ اس کا راوی صرف ایک ہی آدمی ہے، یعنی صرف صبرہ نے روایت کی ہے کہ نامعقول بات ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکم کا اعلان خانہ کعبہ کے بڑے اجتماع میں فرمائے اور صرف صبرہ ہی سن سکا، جبکہ ہزاروں میں سے کسی ایک نے بھی نہ سنا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ ہے اہل سنت کے ہاں موقت نکاح صحیح ہے۔ ڈاکٹر احمد وائلی نے اپنی کتاب من فقہ الجنس میں عنوان باندھا ہے، اس کا خلاصہ یہاں پیش کرتے ہیں۔ اس صفحے پر جو وجہ استعمال ہوئے: تفہیم القرآن جلد 4 صفحہ نمبر 119، حاشیہ 94، صفحہ نمبر 295۔ بعض فقہاء اہل سنت عقد موقت کو صحیح سمجھتے ہیں، متع کے نام سے نہیں بلکہ کسی اور عنوان کے تحت۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کے اصول و نصوص کے وقت شرط مقدم شرط مقارن کی طرح ہے، یعنی عقد معاملہ سے پہلے جو شرط لگائی جاتی ہے وہ بالکل اسی شرط کی طرح ہے جو معاملے کے ساتھ لگائی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ان شرط المقدمہ کا شرط المقارن۔ ابن قیم جوزیہ بھی فرماتے ہیں، اس کلیے کی روشنی میں تجزیہ فتاوی ملاحظہ فرمائیے، جن کا ترجمہ یہ ہے: اگر عورت سے بغیر شرط کی شادی کرے اور اس کی نیت میں یہ ہو کہ اسے 1 ماہ بعد طلاق دے دی جائے گی، یا جبکہ اس مہینے میں اس عورت کی ضرورت نہ رہے تو طلاق دے دوں گا، تو نکاح تمام اہل علم کے نزدیک صحیح ہے سوائے اوزاعی کہ انہوں نے کہا کہ یہ نکاح متع ہے، لیکن صحیح صاحب بات یہ ہے کہ یہ نکاح صحیح ہے اور نیت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی عورت سے ازدواج کر لیا جائے جس کو ہمیشہ رکھنا نہیں چاہتا بلکہ صرف ایک مدت سے اس تلذذ حاصل کر کے اسے جدا ہونا چاہتا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مالک سے روایت کی کہ یہ عقد جائز ہے اگرچہ یہ زیبا نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے عبد الرحمن الجزیری نے اپنی کتاب فقہ المذاہب اربع میں فقہ مالکی کے موقف بیان کرتے ہوئے فرمایا: نکاح متع اس وقت تک وقوع پذیر نہیں ہے جب تک مدت کا ذکر صراحت کے ساتھ نہ ہو۔ یہ صراحت ولی کے سامنا کرے یا عورت یا دونوں کے یا دونوں کے، اور اگر عقد سے پہلے مدت کا ذکر نہ ہو اور نہ ہی عقد کے اندر لفظوں میں اس کا ذکر ہو بلکہ شوہر اپنے ذہن میں۔ اس صفحے پر جو حوالے استعمال ہوئے ہیں: المغنی جلد 6 صفحہ نمبر 645۔ اب ہے صفحہ نمبر 296۔ یہ صراحت ولی کے سامنے کرے یا عورت کے یا دونوں کے، اور اگر عقد سے پہلے صفحہ نمبر 296 اور اگر عقد سے پہلے مدت کا ذکر نہ ہو اور نہ ہی عقد کے اندر لفظوں میں اس کا ذکر ہو بلکہ شوہر اپنے ذہن میں مدت کے تعین کا قصد کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اگرچہ عورت یا اس کے ولی کو اس کا علم ہو جائے۔ اس مسئلے پر احناف کی رائے بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: اگر عورت سے ایک مدت کے لیے مباشرت کرنے کی نیت کر لے اور اس کی صراحت نہ کرے تو عقد صحیح ہے۔ ڈاکٹر عبدالعزیز اپنی کتاب الانکاح الفاسدہ جلد 2 صفحہ نمبر 644 میں اس عنوان کے تحت موقت نکاح اس وقت صحیح ہے اگر وقت کا تعین نیت میں ہو، لفظوں میں نہ ہو، لکھتے ہیں: پس بنا برئی اس عقد نکاح اپنے صحیح اور شرعی صیغے اپنے ظاہری اطلاق کے ساتھ صحیح واقع ہو جاتا ہے، اگرچہ عقد کے طرفین یا ایک طرف اس عقد میں ایک معین مدت کا قصد کرے یا ایسی کوئی مدت تک لذت حاصل کرنا مقصود ہو جس کا وہ اپنے دل میں چھپائے رکھتا ہے،
डॉक्टर अब्दुल अजीज साहब ने इस फतवे को दरअसल किताबों से नकल किया है। शौकानी नील अल अवतार जिल्द 6 सफ़ा नंबर 154 तो मिस्र। शेख ऐश फतह अल अली सफ़ा 415 तो मिस्र। इब्ने कदामता अल मुगनी जिल्द 6 सफ़ा नंबर 645 तो दारुल कुतुब। अशाफी अल अम जिल्द 5 सफ़ा नंबर 71 तो बैरूत। आगे वो मसले पर काजी अयाज का फतवा नकल करते हैं। अगर कोई शख्स किसी शहर में वारिद हो जाए, वहाँ किसी औरत के साथ निकाह करना चाहे और दोनों की ये नियत हो कि ये निकाह सिर्फ इस शौहर की में क़याम की मुद्दत तक के लिए हो या दो हफ्ते के लिए हो, इससे ज़्यादा तो निकाह साबित है। निकाह इजारा अलग हेडिंग है। निकाह इजारा बाज़ अहले सुन्नत के फुक़हा में एक नज़रिया ये भी है कि लफ्ज़ इजारा के साथ अक़्द निकाह हो सकता है। इस मौक़िफ़ पर दलील दी जाती है कि ये कुरान में औरत के हक़ महर को उजरत कहा गया है। फ़आतुहुन्ना अजूरहुन्ना। इस सफ़े पर जो हवाला इस्तेमाल हुए हैं अल-फ़िक़्ह अलल मज़ाहिब अल अर्बअ जिल्द 4 सफ़ा नंबर 94, अल अनकाहतुल फ़ासिदा जिल्द 2 सफ़ा नंबर 645, सफ़ा नंबर 297। फ़आतुहुन्ना अजूरहुन्ना ज़ाहिर है उजरत इजारे के लिए कहा जाता है, जैसा कि बेअ में कीमत कहा जाता है। चुनांचे इस नज़रिए को अल्लामा क़रख़ी, हनफी, इब्ने ख़ुवैज़ मालिकी ने अख्तियार किया है और इब्न अल अरबी ने भी इस नज़रिए की तरफ रुझान का इजहार किया है। अबू बकर राज़ी ने ये कहकर इस नज़रिए को रद्द किया कि इजारा एक मौक़ते मामला है, जबकि निकाह हमेशा के लिए होता है, लिहाजा ये दोनों एक दूसरे के मुनाफी हैं। अबू बकर राज़ी का रद्द बताता है कि निकाह इजारा आइनन निकाह मौक़त है। अखीरन मिस्र के इख़वान अल मुस्लिमीन के बानी हसन बना के हकीकी भाई जमालुल बिना ने अपनी किताब मसऊलिया फ़श्र दौला तुल इस्लामिया में मुतआ को जायज़ और मुस्लिम अक़लियतों के लिए इसको ज़रूरी करार दिया है, क्योंकि इन मुल्कों में तलाक़ की सूरत में औरत मर्द की दौलत में शरीक हो जाती है और मुतआ ना करने की सूरत में ज़ना में मुब्तला हो जाती है। लिहाजा ये मुतआ जो सदर इस्लाम में हज़रत उमर के दौर तक हलाल था, राइज होना चाहिए। अलबत्ता अल अज़हर ने इस किताब को ज़ब्त करने का हुक्म दिया है।